نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ سب سے افضل اور مبارک ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، او معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ صحیح کی احادیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ، اور ان دنوں میں سب سے افضل ذکر، ان دنوں میں سب سے پہلے عمل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ان دنوں کا افضل ذکر ہے۔ دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان 10 دنوں میں اس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل اور دنوں میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ صحابہ اکرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز ہے۔ نماز تو ہم روز بھی پڑھتے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان دنوں کی نماز زیادہ بہتر ہے، اور وہ اول وقت میں بھی نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں، اشراق اور چاشت کے نوافل بھی پڑھیں، یعنی لازم کریں۔ یعنی عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں۔ یہ مواقع آتے ہی اس لیے ہیں، جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اپنی اچھی عادات ڈالیں۔ مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہو سکے تو پورے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، بہتر ہے، کیونکہ ان دنوں کے روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے 9 ذی الحج کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو مسنون روزہ ہے، جو کہ اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کثرت سے ان دنوں میں پڑھنا، ان کے بعد
صبح و شام ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا اور صدقہ خیرات کثرت سے دینا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہو۔ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورے سال صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا، اجتماعی بھلائی کے کام کرنا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بھی بال نہیں اتار سکتے آپ۔ پھر عید کے دن کی سنتوں کا اہتمام کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا۔ ان دنوں میں جو اچھے عمل کریں گے وہ اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کریں گے، لیکن ان دنوں میں کرنے سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ سب سے مبارک ہے۔ میرے رب نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو بندہ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا اور 10 راتوں کو روشن کرے گا، ان 10 دنوں کی نمازوں 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے، معافی کی اشد ضرورت ہے، استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے، رونے کی اشد ضرورت ہے۔ 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں اور رب تعالیٰ سے ایک بات کہہ دیں، مالک میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ، تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں جو ہے وہ تجھے پتہ ہے۔ یا رب، وہ لطف تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے، ان راتوں کے اندر جو عافیت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے۔ یا رب، میں توبہ کر کے ایک چیز مانگتا ہوں، ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے، عافیت کے خزانے ہیں، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، پوری امت کو دے دے۔ تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو بھولی نہ سمجھیے، ان کی قدر کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے سوچ لیں کہ ہم نے اگلے 10 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك